بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب امریکہ سے واپس آیا تھا ایک لڑکی کے خیالوں میں گم تھا جسے میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا تھا اور فیصلہ کیا تھا شادی اسی سے کروں گا۔ جب ایک دن اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور ملازمہ صفائی کرنے آئی، جیسے ہی آنکھ کھلی یقین نہ آیا یہ وہی لڑکی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ میں اب صرف اسے دکھ سے دیکھتا، بھلے وہ ملازمہ تھی۔ میں اس سے سچی محبت کرتا تھا، وہ بھی شاید سمجھ گئی تھی، تبھی نوکری چھوڑ دی۔ ایک رات اس کا فون آیا، نہ جانے کہاں سے میرا نمبر لیا۔ مجھ سے روتے ہوئے بولی 3 سال پہلے تم نے میرے ساتھ جو کیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا میں نے کیا کیا؟ تو بولی میرے گھر آ کر دیکھ لو۔ میں اسی وقت بھاگا بھاگا اس کے گھر گیا تو سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میں اس کے قدموں میں گر گیا، کیونکہ میں اسی کے خیالوں میں گمسم بیٹھا تھا جب اس نے مجھے کال کی۔ میں حیران رہ گیا، اس نے مجھے کال کس طرح کر لی؟ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ دوبارہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی، پر جیسے ہی میں نے وہ کال سنی میں ایسے بھاگا جیسے میری زندگی کا آخری دن ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آج اگر تم نے میرا نام حمید ہے، میں باہر کے ملک میں رہتا تھا، میری ماں بھی تھی اور بہنیں بھی، اور میرا بڑا بھائی بھی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں باہر کے ملک میں کافی سالوں سے رہ رہا تھا اور اب وہ لوگ میری شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے مجھے کہا کہ میں واپس آ جاؤں۔ میرا بھی ارادہ تھا کہ میں واپس آ جاؤں اور اپنی زندگی شروع کروں، کیونکہ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی اور اب میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں باہر رہنے کا اثر تھا، یا شاید میری سوچ ہی ایسی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ جس لڑکی کو میں پسند نہیں کرتا اس سے شادی نہیں کروں گا اور اسی عورت کو اپنا ہمسفر بناؤں گا جس کو میں پسند کرتا ہوں گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس طرح سے کسی کو کوئی پسند آتا ہے۔ سب کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ جس نے آپ کے دل کو پسند آ جانا ہوتا ہے وہ اچانک سے ہی کہیں مل جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کے یہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی بات پر مسکرا رہا تھا جب ایک آواز پر چونکا۔ کوئی عورت سامنے کھڑی تھی جس کے ہاتھ سے اس کا سامان گر گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ ایک لڑکی تھی جس کی عمر میری جتنی تو نہیں تھی، شاید 21 سال ہوگی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں جس علاقے سے آ رہا تھا وہاں تو ہر دوسرا چہرہ ہی حسین تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہیں کھو گیا۔ جب تک وہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گئی تب تک اسے ہی دیکھتا رہا، اور اس کے بعد وہ جہاں تک مجھے نظر آ سکی میں اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے ایک نظر دیکھا تھا، لیکن شاید اس طرح سے نہیں۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور میرے خیال سے تو بالکل بھی نہیں گئی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ اتنے سال بعد گھر والوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ رات تک یہ موضوع سامنے آ گیا تھا کہ اب تمہاری شادی کے بغیر ہم نے تمہیں یہاں سے نہیں بھیجنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی۔ سب کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن دل میں وہی بات تھی کہ جس کو پسند نہیں کرتا اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ابھی بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی اس کے چہرے میں، اس کا چہرہ میری آنکھوں سے ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ رات ہوئی تو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے رہتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں ملے گی۔ میری ماں اس بات پر مسکرا دی کہ جب جانتا ہی نہیں ہے، اس سے بات تک نہیں کی، تو پھر محبت کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا کہ امی محبت ایسی ہوتی ہے۔ ویسے میں کوئی 70 سال کا نوجوان نہیں تھا، لیکن محبت عمر دیکھ کر تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو تلاش کر لوں گا، ایئرپورٹ جاؤں گا، سی سی ٹی وی کیمرے سے اس کی ویڈیو نکالوں گا
کچھ بھی کروں گا لیکن کسی طرح اس تک پہنچ جاؤں گا۔ انہی باتوں پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ ایک نظر کی محبت مجھے کیسے ہو گئی کہ اسی کے ساتھ شادی کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ آج پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ساری رات اس کے خیالوں میں کھویا تھا، لیکن اپنے گھر میں آ کر بہت سکون کی نیند آئی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو ایک خاص قسم کی آواز پر چونکا، جیسے کوئی کمرے میں صفائی کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے امی ہوں۔ رضائی کے اندر سے منہ نکال کر دیکھا تو کوئی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ کمرہ صاف کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوکرانی ہوگی جو میرا کمرہ صاف کر رہی ہے، لیکن اس کو اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ میں یہاں پہ سو رہا تھا تو یہ کام نہ کرتی۔ پر جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ صبح کا وقت نہیں تھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں اچانک سے اٹھ بیٹھا اور میرے اس طرح اٹھنے سے وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیران رہ گیا۔ شاید میں نیند سے جاگا نہیں تھا، یہ کوئی خواب تھا، کیونکہ میرے سامنے تو وہی لڑکی کھڑی تھی جس کو میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، اس نے نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم؟ وہ بھی حیران ہوئی تھی میرے انداز اور میرے سوال پر کہ میں نے اس سے اس طرح سوال کیا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے کہا معاف کیجیے گا، اس ٹائم میں نے چھٹی کر کے جانا ہوتا ہے، آپ سو رہے تھے تو سوچا آپ کا کمرہ صاف کر دیتی ہوں، نہیں تو یہ کام یہیں رہ جانا تھا۔ پھر مالکن نے مجھے باتیں سنانی تھی، اسی لیے میں کام کرنے کے لیے آ گئی۔ معاف کر دیں، آپ کی نیند خراب کر دی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم معافی نہیں مانگو۔ یہ تم میری امی کو مالکن کیوں کہہ رہی ہو؟ اور یہ جھاڑو تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کیا تم یہاں پر کام کرتی ہو؟ اس نے کہا جی میں تو ادھر ہی کام کرتی ہوں، مجھے تو 1 سال ہو گیا یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام برکھا ہے۔ اس کا نام بھی کتنا خوبصورت تھا، وہ خود بھی کتنی پیاری تھی، دیکھنے سے تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کام کرنے والی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا۔ جس لڑکی کو میں نے پسند کر لیا تھا اور جس کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا تھا وہ میرے ہی گھر میں موجود تھی، لیکن وہ یہاں پہ کام کرتی تھی۔ یہ سن کر مجھے کافی عجیب لگا، پر میرے دل میں ابھی بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اگر کام کرتی تھی تو کیا ہو گیا؟ تھی تو وہ بھی ایک انسان ہی۔ مجھے وہ مل گئی، ورنہ ایک انسان کی صرف شکل سے آپ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کوئی باہر کا ملک نہیں ہے جہاں پر وہ شکل سے ہی انسان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں رہتی دنیا تک کبھی بھی اسے تلاش نہ کر پاتا، لیکن اب وہ میرے سامنے تھی۔ میں نے کہا اپنا کام کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا اور منہ ہاتھ دھو کے نیچے آ گیا۔ امی نے میری پسند کا ناشتہ بنایا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی وہ لڑکی میرے کمرے میں۔ امی نے کہا کہ وہ کام کر رہی ہوگی، تم ناشتہ کرو۔ میں نے کہا کہ وہ یہاں پہ کام کرتی ہے۔ امی نے کہا کہ ہاں کام کرتی ہے۔ میں نے کہا کب سے کام کرتی ہے اور کیسی لڑکی ہے وہ؟ میری ماں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ناشتے سے زیادہ اس لڑکی کی پڑی ہے۔ آج اتنے سالوں بعد تمہیں میرے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہو رہا ہے اور تم نوکرانی کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اس کو چھوڑو، اس کا کام ہے، وہ کر لے گی۔ میری ماں کے لہجے میں تو بڑی عجیب سی کراہت تھی، شاید وہ اسے انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، یا شاید یہ یہاں پر نوکروں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ جب میں پاکستان سے امریکہ گیا تو میری عمر صرف 12 سال تھی۔ وہاں پر مجھے میرے چاچو کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کاروبار سکھایا تھا اور میں ان کے کاروبار میں ہی ساتھ دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میرے بڑے بھائی نے یہاں پر نوکری کر لی تھی۔ ویسے تو میرے بڑے بھائی کو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی وہ مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو چھوڑ کے جائے، اور اگر ایک دفعہ چلا جاتا تو پھر اس کی شادی کیسے ہوتی؟ آج وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اسے اپنی زندگی کی محبت مل گئی تھی، لیکن میری محبت، جس کو میں نے محبت کی، وہ ایک نوکرانی تھی۔ میں کیسے اپنے گھر والوں کو منا پاتا؟ میں تو یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ میری زندگی میں
سب کچھ جلدی جلدی ہو رہا تھا اور یہ کافی عجیب تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے وہ لڑکی مل گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ امی کو تو منا ہی لوں گا، آخر میں ان کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ میں دوبارہ اس کی تلاش میں چلا گیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ کام ختم کر کے چلی گئی ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس وقت میں کام ختم کر کے چلی جاتی ہوں۔ میرے دماغ میں ابھی بھی اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کے ہاتھ سب گھوم رہا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جس انداز سے دوپٹہ کیا ہوا تھا وہ کتنی معصومیت تھی۔ اس کی آواز بھی بے حد خوبصورت تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کی آواز انسان پر اثر کرتی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کی آواز نہیں اچھی تو وہ آپ کے دل میں سما نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی قدرے کم خوبصورت ہے لیکن اس کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس انسان سے آپ کو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی، دل نشین تھی، بلکہ اس کی تو آواز بھی کمال تھی، اور اس کا نام بھی کتنا خوبصورت تھا۔ لیکن بیچاری کے نصیب اچھے نہیں تھے جو کسی کے گھر میں کام کر رہی تھی، پر اس کے نصیب میں بدل سکتا تھا۔ ایک عورت کے نصیب کو مرد بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ طاقت تو اسے اللہ نے دی ہے۔ مرد کی محبت ہوتی ہے جو کسی نوکرانی کو اٹھا کر کسی محل کی رانی بنا دیتی ہے، اور مرد کی نفرت ہوتی ہے جو کسی محل کی رانی کو فقیر بنا دیتی ہے اور سڑک پر لے آتی ہے۔ مرد کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو خوشیاں دے یا دکھی رکھے۔ اگر وہ اسے خوشیاں دینے والا ہو تو اسے دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت بنا سکتا ہے، اور اگر دکھ دینے والا ہو تو دنیا کی سب سے بدقسمت عورت بھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی قسمت میں بدل دوں گا۔ جب میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو یہ میری بیوی کہلائے گی، کسی گھر کی نوکرانی نہیں، اور میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا اور ہال میں بیٹھا تھا جب میری بھابھی وہاں پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کچھ پرانے کپڑے نکالے ہیں، عمر کے تھے جب وہ 2 سال کا تھا، آپ یہ برکھا کو دے دیجیے گا، اس کے کام آ جائیں گے، اس کا بچہ بھی تو تقریباً 2 سال کا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے اور میں حیران رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو زمین پر گر گیا۔ میری بھابھی نے بھی مجھے حیران ہو کر دیکھا اور میری ماں نے بھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں خود کو سنبھال کر بولا تھا۔ امی نے کہا کہ نوکرانی کی بات ہو رہی ہے، یہ اس نے عمر کے کچھ پرانے کپڑے نکالے ہیں، اس کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہمیشہ پرانے کپڑوں ہی میں آتا ہے، اسے دے دیں گے، صدقہ بھی ہو جائے گا اور کپڑے بھی اس کے کام آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ شادی شدہ ہے۔ میری بھابھی اس بات پہ ہنسنے لگیں اور انہوں نے کہا کہ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں بھی بغیر شادی کی عورت بچے پیدا کر لیتی ہیں؟ اور جب میری ماں نے میری بھابھی کو گھور کے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو مذاق میں کہہ رہی تھی۔ وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئیں، اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس گھر میں میری امی کا ہی حکم چلتا تھا۔ ان کی ایک نظر ہوتی تھی کہ سارے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے بھی اپنی امی سے ڈر لگتا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کو اس بات کے لیے منانا بہت مشکل ہوگا کہ مجھے اس گھر کی نوکرانی سے شادی کرنی ہے۔ لیکن یہ کیا، یہ لڑکی تو پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا ایک بچہ تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ یہ بات تو مجھے پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ کیا ضرور اس کی شادی ہو چکی ہوگی، لیکن میرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی اور میں نے اس کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا۔ اب میں پریشان تھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میری ماں نے کہا، بیٹا تو عجیب سا ہو کر واپس آیا ہے، جب سے آیا ہے کہیں کھویا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے اپنی ماں کو چھوڑ کر اس نوکرانی کے پیچھے پڑا ہے۔ میں حیران رہ گیا، آخر وہ میری ماں تھی، ظاہر ہے انہوں نے پہچان لیا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ادھر تھا تو وہاں رات تھی، ادھر آیا تو یہاں رات ہونے والی تھی، تو اس طرح سے میری روٹین خراب ہو گئی ہے۔ میں 2-3 دن گزاروں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کو جٹ لیگ کہتے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ اس کو جو بھی کہتے ہیں تو جلدی سے ٹھیک ہو جا، 1-2 ہفتے بعد میں تیرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دوں گی،
کچھ لوگوں کو میں نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ان کے گھر جانا ہوگا، اگر لڑکی پسند آئی تو پھر تجھے بھی لے جاؤں گی۔ ان کو بتایا ہے میں نے کہ میرا بیٹا امریکہ میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ ایسے رشتوں کے لیے تو یہ لوگ ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور جتنا چاہو اتنا جہیز بھی دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کسی بہت بڑے گھر میں ہو جائے، بہت امیر گھر سے بیٹی لے کر آؤں، میرا سارا خاندان مجھ پر رشک کرے، اور پھر تیرے لیے تو ایسی لڑکی ہونی ہی چاہیے۔ تو پڑھا لکھا ہے، تو خوبصورت ہے، باہر کے ملک میں رہتا ہے، وہاں پر کام کرتا ہے، تیرے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی تھوڑی پسند کروں گی۔ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ میری ماں کبھی بھی میری شادی برکھا سے نہیں کرواتی، لیکن یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس بات نے تو میرا دل ہی چیر دیا تھا، اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ میرے لیے چائے بنا دیں، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لیکن مجھے چائے کی ضرورت نہیں تھی، میں بس کافی پریشان ہو گیا تھا۔ برکھا میرا نصیب نہیں تھی، کسی اور کا نصیب تھی، وہ مجھے کبھی ملنے والی بھی نہیں تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ دکھی تھی، لیکن میں ابھی بھی صرف اسی سے محبت کرتا تھا۔ میں دور دور سے اسے دیکھتا رہتا، وہ بھی میری نظروں کو پہچاننے لگی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تو میری بھابھی نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ بھابھی جانے دیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، یہ آپ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ میری بھابھی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، تم ابھی آئے ہو، یہ مہینے میں 2-3 چیزیں اسی طرح توڑ دیتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، کہاں کھوئی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں ایک بڑا قیمتی گلدان رکھ کر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو میرے کمرے میں نہیں تھا۔ امی نے بتایا کہ آپ سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ میری بھابھی کو میری یہ بات بہت بری لگی۔ ان کو یہ بھی برا لگا کہ نوکرانی کے سامنے میں نے ان کی بے عزتی کر دی۔ اس ٹائم کو تو کچھ نہیں بولی، پر رات کو انہوں نے یہ بات میری ماں کو بتا دی، اور میری ماں نے کہا بیٹا میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ جب سے تم آئے ہو تمہارا دل اس نوکرانی کے آس پاس ہے، کیا بات ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ دراصل وہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو بہت عزت دی جاتی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کا یہ رویہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں وہاں کے لوگوں کو عزت دی جاتی ہوگی، لیکن یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں، اگر ان کو زیادہ عزت دو یہ سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پر یہ بھی تو انسان ہیں۔ میری ماں کا کہنا تھا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ کبھی کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا، اسے پرانی چیزیں بھی دیتے ہیں، اس کو تنخواہ وقت پر دیتے ہیں، یہ روز کھانا بھی لے جاتی ہے، اب اس سے زیادہ کیا کریں؟ اس کو اپنی جائیداد میں حصہ دے دیں۔ میری بھابھی نے کہا کہ اس کو کہیں یہی اس کو اپنی جائیداد دے دے، یہی اس کی زیادہ طرفداریاں کر رہا ہے۔ برکھا بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی اور وہ شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں تو بلا وجہ ہی اس کی سائڈ لے رہا تھا اور اس کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس میں اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو ایسا ہو کے آیا ہے کہ اب تجھے اپنے ہی ماحول میں رہنے کے لیے ایڈجسٹ ہونا پڑ رہا ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ تو واپس نہ جا، تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، تو یہیں رک جا۔ تیرے بھائی نے اچھا سا کاروبار بنا لیا ہے اور تیرے باپ کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے، جو کام تو وہاں کرتا ہے وہ یہاں پہ کر لینا، لیکن یہاں سے نہیں جانا۔ پر میں وہاں پر رہنا نہیں چاہتا تھا، میں تو جلدی جلدی یہاں سے واپس بھاگ جانا چاہتا تھا تاکہ برکھا کی یادوں سے بھی دور چلا جاؤں۔ میں نے کہا کہ امی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ جتنے پیسے میں وہاں رہ کر بنا سکتا ہوں اتنے پیسے یہاں کبھی بھی نہیں بن سکتے، اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے واپس ضرور جانا ہے، میں واپس جانے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی میری وہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں، میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، ادھر کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے گھر کا ایڈوانس کرایہ دیا ہوا ہے جو لاکھوں روپے بنتا ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر آیا بھی تو مجھے کم سے کم 4 سے 5 سال لگ جائیں گے۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو جا کے آرام کر لے، شام کو ہم نے لڑکی والوں کے گھر بھی جانا ہے۔ میں بالکل بھی جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ منع کر دوں گا۔
میں کہہ دوں گا مجھے لڑکی پسند نہیں آئی اور میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ جب تک آپ کے دل میں وفا نہیں جاگتی ہے تب تک آپ کو محبت نہیں ہوتی ہے۔ میرے دل میں ابھی سے وفا جاگ گئی تھی، اس کا مطلب مجھے محبت ہو چکی تھی۔ لیکن کیا فائدہ اس محبت کا؟ میں ساری رات جاگتا رہتا تھا، نیند ہی نہیں آتی تھی، جب ایک رات کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہوا جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اور مجھے پتہ چلا کہ برکھا نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ میری امی نے کہا کہ تم اس کی بڑی طرفداری کر رہے تھے، بنا بتائے اچانک ہی وہ نوکری چھوڑ کے چلی گئی ہے، اپنے پیسے بھی لے کر نہیں گئی۔ شاید اسی دن کا غصہ دکھایا ہے، وہ اتنی انا پرست تو نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ خیر، اب اتنی جلدی دوسری نوکرانی بھی نہیں ملے گی۔ میری امی اور بھابھی تو آپس میں بحث کر رہی تھیں۔ میری بھابھی کا کہنا تھا کہ میری طبیعت بڑی خراب رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بڑے شہروں میں ویسے ہی نوکرانی جلدی نہیں ملتی، ایسے بھی کیا بات ہوگی کہ وہ اچانک یہاں سے چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے، وہ میری نظروں سے ڈر کے بھاگ گئی تھی۔ ظاہراً شریف اور شادی شدہ عورت تھی، ایک بچے کی ماں تھی، اسے میرا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا ہوگا اور اس نے میری وجہ سے اپنے کام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مجھے بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو ایک غریب لڑکی تھی، اسے پیسے کی ضرورت ہوگی، پتہ نہیں کس دل سے اس نے اس نوکری کو چھوڑا ہوگا۔ مجھے بھی بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن اب تو میں اس کے لیے ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے، جب اچانک سے میرے فون پر کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال سنی تو حیران رہ گیا، یہ برکھا کی آواز تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس نے میرا نمبر کہاں سے لیا ہے، لیکن یہ سوچنے کا مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ اس کے بعد اس نے جو بات کی وہ سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ 3 سال پہلے جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا، تم کبھی خوش نہیں رہو گے، کبھی خوشی نہیں دیکھو گے۔ تم نے ایک دل کو توڑا ہے جو تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا بول رہی ہے۔ 3 سال پہلے میں اس کو جانتا ہی نہیں تھا، تو 3 سال پہلے میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ لیکن وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کیا اچھا تو پھر خود ہی میرے گھر آ کر دیکھ لو۔ میں نے کہا ہاں میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور میں وہاں پر گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو صحن میں کچھ سامان ٹوٹا پڑا تھا اور اس کا بچہ رو رہا تھا۔ برکھا خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ خدا کے لیے ایسا نہیں کرو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا 2 سال کا بچہ رو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صاحب جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسٹول سے اتری اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کیا اور بیٹے کو بھی چپ کروانے لگی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایک کزن تھا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ باہر کے ملک گیا اور میرے بابا نے میری شادی کسی اور سے کرا دی۔ آج وہ 3 سال بعد واپس آیا ہے اور اس کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے میرے شوہر کو جان سے مار دیا ہے۔ میں اپنے شوہر کے بنا نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس کے قاتل سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو اسی کو فون کر رہی تھی کہ جب تک آئے گا میں مر چکی ہوں گی تو اسے بھی سبق مل جائے گا، پر شاید غلطی سے اسے کال کرنے کے بجائے آپ کو کال کر دی، کیونکہ آپ کا نام حمید ہے اور اس کا نام نوید ہے۔ آپ کا نمبر ایک کارڈ پر لکھا ہوا ملا تھا تو یوں ہی محفوظ کر لیا تھا، اسی لیے اچانک نوکری بھی چھوڑ دی تھی میں نے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بھی اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، اس کو کچھ پیسے دیے اور اس کو کہا کہ اسے اپنے بچے کی قسم ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ پہلے نہیں مان رہی تھی، پھر مان گئی۔ جب میں نے اسے اپنی محبت کے بارے میں بتایا تو اس نے میری محبت کو قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد یہ بات گھر والوں کو بتائی تو ایک طوفان ہی آ گیا۔ امی نے بہت شور مچایا کہ ایک تو اس گھر کی نوکرانی، اوپر سے بیوہ اور ایک بچے کی ماں، اور تم نے اس سے خفیہ نکاح بھی کر لیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
میں نے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی معافی مل جانے کا انتظار کروں گا، اور میں برکھا اور اس کے بیٹے کو لے کر باہر کے ملک چلا گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر مرد چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں برکھا سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اس کے لیے اتنے مشکل فیصلے بھی اتنی آسانی سے کر لیے۔ آج ہم ساتھ ہیں اور خوش ہیں، ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہم خود کو ایک خوش قسمت جوڑا سمجھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔